اب سوال یہ ہے کہ جو کل اعلامیہ جاری ہوا اس میں کیا کہا گیا؟ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو مراسلہ جو ہے یہ تو حقیقی نہیں ہے، یہ تو دفتر خارجہ میں گھڑا گیا ہے۔ کل اس کی تصدیق ہو گئی، اس حنا ربانی خر وزیر مملکت صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ان نے تسلی کر دیا کہ وہ مراسلہ آیا اور وہ مراسلہ سائفر جو ہے وہ جینون ہے اور ہمارے سفیر کی طرف سے ہے اور ڈپلومیٹک چینل سے ریسیو ہوا دفتر خارجہ میں فورن سیکرٹری کو۔ بات ختم ہو گئی۔ جو مریم کہتی تھی، مریم اورنگزیب، مریم نواز اور بلاول، ان کی بات کی نفی ہو گئی۔ دوسری بات، کل کے اعلامیہ میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو 37واں اجلاس تھا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی تھی، اس اجلاس کے جو منٹس تھے وہ 38واں اجلاس جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی، انہوں نے ان منٹس کو منون قبول کر لیا۔ اب وہ منٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ منٹس کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو سفیر آتے ہیں وہ جب بریفنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کریئر ڈپلومیٹ ہوں، گریڈ 22 کا آفیسر ہوں، اس قسم کی لینگویج اور اس قسم کی دھمکی میں نے پہلے اپنے کریئر میں نہیں دیکھی۔ وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں۔ اب ہمارا بیانیہ تو لوگوں میں قبول ہو چکا ہے، ہاں ایک طبقہ ہے وہ نہیں مانے گا، اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ مانیں نہ مانیں، اصل بات ہے عوام کس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو جوڈیشل کمیشن تشکیل کروا لیجیے۔ شاہ صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس میں سر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ان کے ووٹر سپورٹرز میں سیلیبل بیانیہ ہے، لوگ اس کو اون کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ووٹر سپورٹرز عمران خان صاحب نہ عامر بھائی، ان کے نہ ان کے ووٹر سپورٹر تک بات محدود نہیں میرے بھائی، وہ بات ان کے ووٹر سپورٹر سے آگے جا چکی ہے۔ آپ دیکھیں نا جو واشنگٹن میں ہو رہا ہے، لندن میں ہو رہا ہے، جرمنی میں، فرانس میں، اسپین میں، وہ جو لوگ نکل رہے ہیں وہ سارے ہمارے ووٹر نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ساری امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو سڑکوں پہ لوگ باہر آئے ہیں۔ میں تو بلکہ جو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی دو قدم آگے جا کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے مایوس ہو گئے تھے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے، یا لوگ فرسٹریشن فیل کر رہے تھے، وہ لوگ واپس انٹیکٹ ہو گئے اس بیانیے کی وجہ سے۔ تو عمران خان صاحب کو تو ریوائیو کر دیا اپوزیشن نے، میں تو یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ ایک طبقہ ہے جو اس کو تسلیم نہیں کر رہا، اب وہ طبقہ تو سر دو ہی طبقات ہیں، ایک طبقہ ہے پاک فوج کا اور ایک طبقہ ہے موجودہ حکومت کا۔ نہیں دیکھیے، موجودہ حکومت کا جو طبقہ ہے وہ تو باوجود تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تسلیم کریں تو پھر جیسے کہ دیکھیے آپ چلیے آپ کی میں ایک طرف سما خراشی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ فوٹیج چلائیے جو شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کیا کہا، وہ الفاظ میرے کان میں گونج رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ثابت ہو گیا کہ مداخلت ہوئی ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ ثابت ہو گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب وہ جو سہارا لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں کہ لو کنسپریسی نہیں ہے۔ اب آ جائیے، اگر آپ مزید گہرائی میں جائیں گے تو کیا اس بیانیہ میں عمران خان کی نو کانفیڈنس موشن کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اس پہ دھمکی نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو جائے گا اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان پر؟ کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جب آپ پورے پس منظر میں آپ دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو سے ہٹ کر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پورا ایک پیٹرن، وہ ملاقاتیں، وہ ڈیٹا جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس موجود ہے، جو اپوزیشن لیڈر ملتے ہیں، کس کو ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں، ڈیسیڈنٹس مل رہے ہیں، کہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وفاداریاں وہی تبدیل کر رہی ہیں، تو پورا ایک پیٹرن آپ کو دکھائی دے
دے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کے تحریک انصاف کے بیانیے کو قبول کیا ہے. اور آج حکومت, کل آپ نے ان کے چہرے نہیں دیکھے, آپ دیکھیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں ذرا آپ فوٹو چلا کے ذرا چہروں کو تو دیکھیے کہ ایک وزیر جو ہے ان کا چہرہ اترا ہوا تھا, پریشان دکھائی دے رہے تھے, سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب انٹیریئر منسٹر نے پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا کم, اعلامیہ کا ذکر کم, اور ای سی ایل کی جو سفارشات ہیں, جو رولز میں تبدیلی کی گئی ہے, اس پر زیادہ زور دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.